اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج 29ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ 29ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں، ان کے مفاہیم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ سورہ ملک سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ملک مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت اور حیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ جسے اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے، اور آزمائش کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ان میں سے اچھا عمل انجام دینے والے کون لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احسن عملہ کہا، اکثر عملہ نہیں کہا، کہ یعنی اچھا عمل تم میں سے کون انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک جو چیز معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھا عمل ہے، وہ حسن عمل ہے، وہ کثرت عمل نہیں ہے، عمل کا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو عمل زیادہ انجام دیتا ہے لیکن اخلاص کے بغیر، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو کم عمل انجام بھی دے لیکن اخلاص کے ساتھ، تو یہاں پر اس کا درجہ پھر اللہ رب العزت کے نزدیک یقیناً زیادہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 52 آیات ہیں، اور اس کے ابتدائی آیت کے اندر چونکہ یہ لفظ ہے تو اس لیے سورہ کا نام بھی یہی ہے کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، تو اس سے قلم کی اور علم کی اہمیت کا ایک اس سے باقاعدہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اس کی چوتھی آیت ایک اہم آیت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا، تو اسی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جس اخلاق کو اللہ رب العزت عظیم کہے تو پھر اس کی عظمت کی کیا انتہا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر کوئی اسلامی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اسوہ ہیں انسانوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 35-36 میں یہ ارشاد فرمایا کہ کیا مجرمین اور جو مسلمین ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری کے تحت اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی مجرم اور مسلم جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ مومنین اور فاسقون بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جاننے والے نہ جاننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو انسان ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مراتب جو ہیں، مراتب میں فرق ہے کہ جو مجرم ہے، مجرم کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مخالفت کرنے والے، وہ ان کے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی دین کے اوپر چل رہے ہیں اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 51 اسی پارے کی، اسی سورے کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ جو آیت کریمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کفار کی جو بری نظریں تھیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ فرمایا ہے۔ اس لیے روایات کے اندر یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ بہترین ایک نسخہ ہے کہ اگر کوئی نظر بد سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اگر بچانا چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس آیت کریمہ کو باقاعدہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے دروازے کے اوپر اگر لگا کر رکھیں تو جو حاسدین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کے برے
نظروں سے آپ بچے رہیں گے، آپ اور آپ کے گھر والے بھی۔ جی آیت نمبر 51 آیت نمبر 51 سورہ قلم کی، وہی یکات۔ تو یہ نظر بد سے، چشم بد سے بچنے کے لیے ایک بہترین قرآنی نسخہ ہے، روایات کے اندر بھی باقاعدہ اس کی تصریح موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ کی پہلی آیات کریمہ کے اندر فرمایا کہ الحاقۃ ما الحاقہ، حتمی وقوع پذیر، وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا، اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں پر 29ویں پارے اور 30ویں پارے میں زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے حوالے سے احوال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے پہلے سورہ ملک کے اندر بھی زیادہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، یہاں پر بھی، اور سورہ حاقہ کے اندر انہی لوگوں کے حوالے سے کہ کیسے ان کو انسان جھٹلا سکتے ہیں، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا، قوم عاد اور قوم سمود اور دیگر اقوام کے جو لوگ جھٹلا رہے تھے اس دن کو، کہ جس دن نے آنا ہے، قیامت نے انسانوں کے سامنے آنا ہے، تو اس کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کے انجام کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو باقی سارے آیات کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی حقانیت کو اور اس کے جو اوصاف ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ معارج ہے، سورہ معارج جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 44 آیات ہیں۔ یہاں پر پہلی آیات کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، عروج کے مالک اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر سورہ مکی ہے، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے ابتدائی، اس کے حوالے سے خود ہمارے ہاں تفاسیر کے اندر بھی اور بعض دیگر غیر امامیہ تفاسیر کے اندر بھی ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور وہ مربوط ہے واقع غدیر سے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر میدان غدیر کے اندر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا، امامت کا جب اعلان فرمایا، تو اس وقت جو ہے حارث بن نعمان فہری وہ حضور اکرم کے پاس آ کر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے ہم سے کہا کہ اللہ کو مانے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ اپنی رسالت کے اوپر ایمان لائے، ہم نے ایمان لایا، آپ نے کہا نماز پڑھیں، ہم نے نماز پڑھ لیا، آپ نے کہا روزہ رکھیں، روزہ رکھ لیا، شریعت کے احکام آپ نے بتایا، ہم نے آپ کی ساری باتیں مان، اب آپ اپنے چچزاد بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ حکم کیا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آیت بلغ کے نزول کے بعد، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے نزول کے بعد، حضور اکرم نے غدیر کے میدان میں مسلمانوں کو روک کر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ تو جب حضور اکرم نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر بھی اسے یقین نہیں آیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید حضور اکرم اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کے سامنے جو ہے حضرت علی کی ولایت کا آپ نے اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی پتھر برسائے اور مجھے ہلاک کر دے۔ پھر روایات کے اندر یہ ہے کہ وہ جب جیسے ہی پلٹا، اپنے گھوڑے کے پاس بھی وہ نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر کے اوپر لگا اور وہیں پر وہ ڈیر ہو گیا سارے لوگوں کے سامنے۔ تو یہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے منکر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر اس طرح عذاب سے نوازا، اور اس طرح جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کہ پہلے سورہ نجم کے اندر ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وحی الہی کے مطابق ہیں۔ جب وحی الہی کے مطابق ہیں تو یہاں پر غدیر کے میدان میں بھی امیر المومنین کی ولایت کا اگر آپ نے اعلان فرمایا تھا تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں فرمایا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو حکم تھا، جو وحی کی روشنی میں آپ نے وہاں پر اعلان فرمایا ولایت مولا کائنات کا۔ اور اس کے بعد بھی روایات کے اندر یہ ہے نا کہ 3 دن تک وہاں پر رکے مسلمان، اور مسلمان رکنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک کے اوپر باقاعدہ بعنوان ولی انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ یعنی اتنا اہم واقعہ تھا کہ جس کو یہ
جھٹلانا چاہ رہا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر عذاب سے نوازا۔ اس کے بعد جو ہے آگے قیامت کے حوالے سے اور اس زمانے میں یعنی جب عالم آخرت ہوگا تو وہاں کا جو زمانہ ہے، البتہ اس کے زمانے کو یہاں کے زمانے کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ہم کوئی قیاس نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی خاطر بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی ایک دن کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایک دن جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر، اسی طرح یہاں پر فرمایا 50,000 سال کے برابر۔ تو یعنی اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وہاں کے دن کے بارے میں کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کا یہاں پر بیٹھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں کا جو دن ہے اور رات ہے وہ تو اسی نظام شمسی کی وجہ سے یہ تو ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اب وہاں پر ایک اور عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو سمجھانے کی خاطر کہ کس حد تک تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی نشانیوں کا وہاں پر سامنا ہوگا اور اس کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، ان حقائق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کئی صورتیں قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے ناموں پر ہیں، جن میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت ساری دیگر صورتوں میں بھی ہو چکا ہے، لیکن باقاعدہ ان کے اپنے نام سے بھی یہاں پر ایک سورہ ہے کہ جو سورہ نوح مکی سورہ ہے، 28 اس میں آیات ہیں۔ ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کریں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ پھر اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا یہاں پر جو ہے اعلان ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بندگی کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیں، خوف الہی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں اور رسول کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کریں، ولی الہی کی وہ اطاعت کر لیں۔ لیکن اس انتہائی اہم اور مفید نصیحت اور دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں ایمان لانے کے بجائے وہ لوگ کیا ہے اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، آپ کو جھٹلانے لگتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور جب وہ ہر طرح سے ایمان سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا حکم ہوتا ہے اور انہیں عذاب کی بشارت دی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے ڈھیٹ تھے کہ باقاعدہ عذاب کی خبر دی جانے کے باوجود پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، عذاب کی خبر بھی دی ہے کہ طوفان آنے والا ہے اور اس طوفان سے صرف وہی بچ سکیں کہ جو ایمان لائیں گے اور میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر بھی یہ لوگ نہ صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر وہ عذاب آیا اور ایسا آیا کہ منکرین سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جس نے انکار کیا، ان کی زوجہ جس نے انکار کیا، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونے کے باوجود، ان کے ساتھ خونی رشتہ ہونے کے باوجود جب ایمان کے دائرے میں وہ نہ آئے تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اور آیت نمبر 28 میں آپ کی دعا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اگرچہ حضرت نوح کی ہے اور باقی انبیاء کرام کی دعائیں بھی اسی طرح جامع قسم کی دعائیں ہیں، تو صاحبان ایمان کے اوپر بھی مستحب یہ ہے کہ وہ بھی ہمیشہ انبیاء کرام کی ان دعاؤں کا ورد کریں اور اپنے والدین اور دیگر مومنین و مومنات کے حق میں دعائیں مانگتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات ہیں، اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور اکرم سے کہ قل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر قل سے آغاز ہونے والی صورتوں کی تعداد 5 ہیں، 4 نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 4 قل صحیح ہے، لیکن یہ 5ویں سورہ ہے کہ جس کا آغاز قل سے یعنی حضور اکرم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے
کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جن جو ہے ایک حقیقت ہے، جس طرح ہم باقاعدہ ایک حقیقت رکھتے ہیں، ہمارا وجود ہے، انسانوں کا ایک وجود ہے، بالکل اسی طرح یہ نظر نہ آنے والے جو نامرئی مخلوق ہے ان کا بھی ایک وجود ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ آیات کریمہ اس وقت نازل ہو گئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زندگی کے دوران بعثت کے 10ویں سال جب حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد مکے کے دشمنوں کی جانب سے، کفار قریش کی جانب سے سختیاں بڑھ گئیں، تو آپ مکے سے باہر گئے، آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا بلکہ اور زیادہ مخالفت کا اظہار کیا۔ تو وہاں سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو راستے میں جنوں سے ملاقات ہوتی، راستے میں حضور اکرم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، جب آپ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو جن جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ رک گئے اور انہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو مسلمان ہو گئے۔ جن باقاعدہ ایمان لاتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر، اور ایمان لانے کے بعد اب وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے باقی جن دوستوں کے پاس جو کافر ہیں، ابھی ان کے پاس جا کر وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ابھی اللہ رب العزت کا ویسا کلام سن کر آئے ہیں کہ جس طرح کا کلام اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل فرمایا، اور ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس کی بلند منزلت کا، اور اس کے لیے اس کے بے اولاد نہ ہونے کا، لم یلد ولم یولد ہونے کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بے عقل لوگ ہیں جو ابھی تک انکار کر رہے ہیں، ان کو جا کر نصیحت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام مجید کے بارے میں ان کو جا کر خبریں سناتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر جو ہے سورہ جن کی آیات کریمہ کے اندر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ حضور اکرم کو بیان فرماتا ہے کہ جن تھے کہ جو آ کر آپ کے قرآن کریم کی تلاوت سن کر جو ہے یہاں سے واپس گئے، اور انہوں نے اس طرح کہا۔ تو اس لیے روایت کے مطابق یہی ہے کہ جس طرح انسانوں کے درمیان مسلمان ہیں، مومنین ہیں، اسی طرح کافرین ہیں، منافقین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے، بالکل اسی طرح کافروں میں بھی ہیں، کافروں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، یہ کافروں جنوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور نیک کام انجام دینے والے بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ تو لہٰذا اور ان کا بھی باقاعدہ جس طرح انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، کل قیامت کے دن ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو غرض خلقت جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کو قرار دیا صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی ویسا ہی حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہاں پر مساجد سے مراد کیا ہے؟ مساجد سے مراد جو ہے روایات کے مطابق یہاں پر اعضائے سجدہ ہیں، ٹھیک ہے، اعضائے سجدہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اور اعضائے سجدہ ہمارے ہاں روایات کی روشنی میں اور جو ہمارے فقہا بیان فرماتے ہیں کہ 7 ہیں، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے، ان 7 کا سجدے کی حالت میں زمین پر ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، زمین پر رکھنا، خاک کے اوپر رکھنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اب یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو آپ اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے مکتب کے اندر جو ہے یہاں پر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ سجدہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اگر کرنا چاہیں تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ اس کو لائق عبادت سمجھ کر اگر سجدہ کر لیں تو پھر تو یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی معبود سمجھا اور اس کے سامنے سجدہ، یہ شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو معبود سمجھ کر، اس کو خدا سمجھ کر
یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ صرف اس کی تعظیم کی خاطر، اس کے احترام کی خاطر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ بھی حرام ہے۔ اس کی شریعت محمدی کے اندر جو اس کی اجازت نہیں ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کیا جائے۔ الوہیت کا عقیدہ نہیں ہے، بغیر الوہیت کے آپ سمجھیں کہ فرض کر لیں علم کو سجدہ کر، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے افراد کرتے ہیں، علم کو سجدہ کرتے ہیں، تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں یا ذریح کے اوپر جا کر جو ہے خود ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ باقاعدہ فقہاء نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ تعظیم کے ارادے سے اگر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ خدا نخواستہ اگر الوہیت کا ارادہ بھی ہو تو پھر تو دائرہ اسلام سے بھی انسان خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں عام طور پر ایسا ہے کہ آپ سجدہ اس کے لیے نہیں کر رہے، اللہ رب العزت کے لیے کر رہے، جیسے آپ چلے گئے زیارات پہ، وہاں جب آپ پہنچے امام کے حرم میں تو سجدہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں، اب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہیں پر کریں گے، تو یہاں پر پھر یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ سجدہ چونکہ نہ تو آپ صاحب قبر کے لیے کر رہے ہیں، اس ولی کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تعظیم کا سجدہ بھی پھر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو لہٰذا اس سجدے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو لوگ خود ان کے لیے سجدہ کریں تو پھر یہ کیا ہے؟ اور عام طور پر یہ کہتے بھی ہیں نا کہ تعظیم کا سجدہ، تعظیم کا کوئی سجدہ وجدہ دین کے اندر، شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اور جو لوگ مثالیں دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جنوں نے سجدہ کیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو حکم الہی کے مقابلے میں وہ تسلیم کر رہے ہیں، سر تسلیم خام کر رہے ہیں، تو اس موقع پر وہ وہاں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے کی مثال پیش کرتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کے لیے سجدہ کیا، ان کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر بھی تفاسیر کے اندر آپ دیکھ لیں، فرمائے کہ وہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف کی تعظیم کے لیے بھی سجدہ نہیں کر رہے۔ اور اگر یہاں پر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کی تعظیم کے لیے تھا تو یہ اس شریعت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جائز ہو، لیکن آخری شریعت کے اندر، شریعت محمدی کے اندر یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے غیب کے حوالے سے آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے درمیان بحث چھڑتی رہتی ہے کہ غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے، غیب کا حقیقی مالک اور عالم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ علم بالذات جو ہے غیب کے بارے میں صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے بس۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود بعض ان چیزوں کے بارے میں کہ جو آپ کے لیے غیب ہیں، جو آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں، ان کا علم اگر اپنے بندوں میں سے کچھ کو اگر عطا فرمانا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کون روک سکتا ہے؟ جس طرح سے آیت کریمہ میں فرمایا کہ اپنے رسولوں میں سے مگر سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، تو لہٰذا وہ اپنے برگزیدہ رسول کو اگر غیب کی اگر تعلیم دے دیں تو اس کا بھی پھر انکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ قرآن کریم کی آیت کے اندر کہ لوگ جب ان کے پاس آتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا اپنے گھر کے اندر سٹاک رکھتے ہیں، یعنی وہاں جا کر دیکھے بغیر، تو یہ ایک لحاظ سے غیب کا علم۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس علم کی بنیاد پر بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اب اس کا آپ انکار کرنا شروع کر دیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرت الہیہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اپنے بندوں میں سے بعض برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اگر غیب کا علم اگر عطا فرمانا چاہے تو بالکل فرما سکتا ہے، اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں پر یہ ہے کہ عام اولیاء اور انبیاء کرام کی زندگی کے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تمام غیب سے آگاہ ہوں۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں ضرورت ہو اور اللہ رب العزت اس کا اظہار اپنے اس ولی سے، اپنے اس نبی سے کروانا چاہے تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت وہ غیب کا علم ان کے سامنے حاضر ہو۔ اس لیے کبھی کبھی اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں گئے مسجد، کیوں گئے امام؟ آپ جانتے تھے کہ وہ آج جو ہیں آج کی رات آپ کے اوپر تلوار سے وار کرے گا اور آپ کو شہید کر دے گا، آپ نہ جاتے؟
دیکھیں یہاں پر ایک یہ، اور اسی طرح امام اگر جانتے تھے کہ اس میں غیب کا اگر علم ہے تو وہ پانی یا جو شربت ہے وہ کیوں پیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس لیے علماء یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، ان کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے، جس طرح یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمانا چاہے فرما سکتا ہے، ان کے اندر یہ قابلیت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہمیشہ بالفعل وہ جانتے ہوں، بلکہ جہاں ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کے مطابق عطا فرما دیتا ہے علم۔ اچھا، سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل مکی سورہ ہے، 20 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ ابتدائی آیات کے اندر فرمایا کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، عن قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی سالوں میں یہ سورہ اور اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ایک رسالت کی، جو تبلیغ کی، جو نبوت کی ایک عظیم ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، اب اس کو انجام دینے کا اور ثبات قدمی کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کو یہاں پر حکم دیا ہے۔ اس لیے بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ غار حرا کے اندر جو آپ کے اوپر ابتدائی 5 آیات نازل ہو گئیں، سورہ اقرا کی، سورہ علق کی، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہو گیا، یعنی درمیان میں تقریباً بعض روایات کے مطابق اتنا گیپ آیا کہ اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تبلیغ کے سلسلے کو پھر آگے بڑھایا۔ اب اس میں یہ جو فرمایا گیا ایک کپڑوں میں لپٹنے والے، اور اس کے بعد والے سورے میں بھی ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اس میں 2 طرح کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو واقعی یہی چادر مراد ہے، واقعی وہی کپڑا مراد ہے کہ جس کو لپیٹ کر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے فرمایا گیا اب اٹھیں اور اپنی رسالت کی ذمہ داری کو انجام دے دیں۔ اور بعد نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ جو ہیں اب اٹھیں، یعنی جو رسالت کا ایک اہم فریضہ آپ کے کندھے کے اوپر اب آیا ہے، اب اپنے روزمرہ کے باقی چیزوں کو چھوڑیں، اب میدان میں نکلیں اور تبلیغ دین الہی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دینا شروع کر دیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فریضہ ایسے انجام دیا کہ آپ نے اپنا یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچایا، اور ابتدائی دنوں میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ کی رسالت کے اختتام تک پورا سرزمین عرب تقریباً دائرہ اسلام میں آ چکا تھا۔ ایسے آپ نے اپنے اس تبلیغی فریضے کو انجام دیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی اس میں 56 آیات ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت کے اندر بھی ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور تنبیہ کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، ناپاکی سے دور رہیے، احسان نہ جتلا کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، اور جب پھر یہاں تک، اور اس کے بعد پھر قیامت وغیرہ کا تذکرہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کی ذمہ داری کو انجام دینے کا حکم دیا، اور اس میں کچھ خاص خصوصیات کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے شرک اور کفر سے لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، تنبیہ سے مراد یہ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی کبریائی کا بیان کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے کیا ہے، وہ ان صفات اور کمالات کے مالک ہے کہ جن کا وصف انسان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اور لباس کو پاک رکھیے، یعنی تمام ظاہری جو حالت ہے مظاہر کی تطہیر کیجیے، اور تمام ناپاکیوں سے دوری اختیار کیجیے، اور لوگوں کو نجات کی خاطر جو ہے وہ دعوت دیجیے، اور اس راہ میں جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اس پر لوگوں کے سامنے احسان مت جتلائیے، اور باقی فرائض۔ اور اس کے بعد سورہ قیامت ہے۔ سورہ قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور بنانے پر بھی قادر ہیں، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے تو انسان اس دن کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یعنی قیامت کی حقیقت کو، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ اس دن وہ انسان
انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بیچ چکا اور جو پیچھے چھوڑ آیا، وہ سارے اعمال کا حساب و کتاب اب اس کے سامنے ہوگا۔ اور اس میں آگے آیت نمبر 16-17 میں یہ ہے کہ حضور سے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تلاوت فرماتے تھے قرآن کریم کی آیات کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جلدی نہ کریں، اس کا پڑھنا، اس کا جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی اور لوگوں تک یہ قرآن کریم صحیح سالم پہنچا۔ اور آیت نمبر 22-23 میں ارشاد ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یوم الی ربہا ناظرہ، یہ جو ہے آیت کریمہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس سے بعض لوگوں نے غیر امامیہ، بعض علماء نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نہیں ہوا، یہاں پر تو نہیں ہو رہا، تو پس کل قیامت کے دن ہوگا، کیوں؟ چونکہ اللہ نے خود یہاں پر فرمایا ہے کہ بہت سارے چہرے اس دن منتظر ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں امامیہ مفسرین نے یہاں پر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے، یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی رحمت کے وہ منتظر ہوں گے۔ یعنی اس دن کیفیت جو ہوگی انسانوں کی کہ وہ بس رحمت الہی سے امید باندھے ہوں گے۔ انسان کا اپنا عمل چاہے جتنا بھی انسان جس نے اعمال انجام دیے ہوں گے، پھر بھی آخری امید اس کی رحمت کے رب سے ہے، تو اس رب الہی کے رحمت کی طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیدار ہوگا، چونکہ اللہ رب العزت ان ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، چونکہ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ کسی خاص سمت میں ہو، جب خاص سمت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہوں گے، اور جس کی طرف اشارہ ہو پھر وہ خدا نہیں ہے، پھر وہ محدود ہو جائے گا، اور جو ظاہری آنکھوں میں سما جائے پھر وہ محدود ہو جائے گا، محدودیت لازم آ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کو البتہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، قلب کی پاکیزگی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند کی طرح اس کا دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بہرحال یہ چونکہ قیامت سے مربوط ہے تو اس میں زیادہ بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو سب مان رہے ہیں نا کہ نظر نہیں آئے گا، اب وہاں پر آئے گا یا نہیں آئے گا، جب وہاں پر پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، کون صحیح ہے کون صحیح نہیں کہہ رہا۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر ہے، سورہ دہر جس میں جو مدنی سورہ ہے اور اس میں 31 آیات ہیں۔ کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط راستہ دونوں دکھا دیا، اب چاہے انسان اور عقل بھی عطا فرما دی، شعور بھی دے دیا، انبیاء کرام آ کر انہوں نے صحیح راستہ دے دیا، اور انبیاء کرام اس لیے وہ ہادی ہیں کہ جو بیرونی ہادی شمار ہو، لیکن عقل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیا، اس لیے عقل اندرونی طور پر انسان کے لیے ہادی ہے کہ وہ کیا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی طاقت اسی عقل کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کے سامنے جب صحیح راستہ ہے تو شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، لیکن پھر بھی اگر انسان ناشکری کرنے لگ جائیں اور برے راستے کی طرف صراط مستقیم سے ہٹ کر اگر زندگی گزاریں، پھر تو اللہ رب العزت نے جو تنبیہ فرمائی ہے اور جو عقاب کا وعدہ فرمایا ان کے پھر وہ حقدار ٹھہریں گے۔ اور یہاں سے پھر آگے آگے جو ہے آیت نمبر 8 سے آگے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انتہائی اہم صفت اور ان کے اوصاف اور فضیلت کی طرف اللہ رب العزت نے چند آیات کریمہ کے اندر ان کے مقام اور مرتبے اور ایثار اور فداکاری کو، ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو نظر پوری کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔
جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ تو کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید بد منظر ہوگا۔ یہ جو آیات کریمہ ہے سورہ دہر کی، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ حل عطا بھی کہا جاتا ہے، ان آیات کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار پڑ گئے، تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نظر فرمائے کہ اگر میرے بچے صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو خود امام حسن اور امام حسین نے بھی نظر کر لی کہ اگر ہم صحت یاب ہوں گے تو ہم بھی رکھیں گے، حالانکہ بالکل چھوٹے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے بھی نظر کر لی کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، میں بھی روزہ رکھوں گا 3 دن۔ اور گھر کی کنیز فضہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی یہ نظر کر لی کہ اگر یہ بچے صحت یاب اگر ہو گئے شہزادے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں صحت عطا فرمائی تو اس کے بعد نظر پوری کرنے کا وقت آیا اور روزے رکھے۔ اور افطار کا جب ٹائم آیا تو اس ٹائم دسترخوان کے اوپر پانی ہے، روٹی ہے، اور اسی ٹائم پھر دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، اور دستک ہونے کے بعد ایک کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، کہ ہے کوئی جو مجھے کچھ کھلائے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے سامنے جو کچھ تھا، جو روٹیاں تھیں، وہ اٹھا کر اسی مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر روزے پہ روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے نظر کے مطابق، اور اس دن جو ہے ایک یتیم کی آواز آتی ہے کہ میں یتیم ہوں، کوئی ہے جو مجھے کھلائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام روٹیاں اٹھا کر یتیم کی خدمت میں دے دیتے ہیں۔ تیسرے دن اسیر کی آواز آتی ہے کہ ہے کوئی جو ہمیں کھلائے، بھوکوں کو کھلائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تیسرا روزہ تھا، اس دن بھی اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر جو ہے ان کی خدمت میں دے دیتے ہیں، اور انتہائی اخلاص کا مظاہرہ اس عمل کے دوران انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس عمل اور اخلاص کی وجہ سے ان آیات کریمہ کے اندر ان کے شان اور ان کی منزلت اور ان کے اندر کا جو اخلاص تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ کی شکل میں نازل فرمایا، تاکہ کل قیامت تک آنے والے مومنین مسلمان جو ہے ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں۔ اور پھر یہ جو آیت کریمہ ہے جہاں پر یہ فرمایا کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور نہ تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زبان سے جاری نہیں کیے، بلکہ ان کے دل کے الفاظ تھے۔ دل کے اندر وہ یہی سوچ کر دے رہے تھے کہ ہم تمہیں کوئی معاوضے کی خاطر نہیں دے رہے، کوئی بدلہ لینے کی خاطر نہیں دے رہے، بلکہ صرف دے رہے ہیں بس راہ خدا میں، مانگنے والے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی ترجمانی فرمائے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اس کیفیت کو، ان کے اندرونی اخلاص کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے اہل بیت اطہار کی عظمت کا اور ان کے اخلاص کا اور ان کی فداکاری کا یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت عمل انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ جو ہے وہ نازل فرمائی ان کے شان میں۔ تو یہ اہل بیت کی ایک بلند منزلت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں آگے ہے کہ فرمایا اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی جو مرضی ہوتی ہے اپنی ذاتی مرضی نہیں ہوتی، وہ مرضی الہی کے مطابق ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یعنی جو رضائے الہی ہے اس کے اوپر راضی اللہ رب العزت جو ہے، جو اس کی منشا ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اس پارے کا آخری سورہ، جو مکی سورہ ہے اور اس میں 50 آیات ہیں، اور اس کی ابتدائی 5 6 7 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد قیامت کے حوالے سے فرمایا، دیکھیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل بھیجے جاتے ہیں، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں، پھر حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں، پھر یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، حجت تمام کرنے والوں کے لیے ہو یا تنبیہ کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، قسم کے بعد اب بتائیں، دیکھیں، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ یہاں پر
قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کا وعدہ تم سے بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار مختلف آیات کریمہ کے اندر مختلف، وہ واقع ہونے والا ہے۔ بہت ساری صورتوں کے اندر، بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر جو ہے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ وہ واقع ہونے والا ہے۔ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے قیامت کے اوصاف، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے ملتوی رکھا ہوا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ پھر بعد والوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لائیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کس چیز کی تکذیب کرنے والے؟ جو قیامت کو جھٹلا رہے تھے، جو اس حقیقت کو جھٹلا رہے تھے۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر اسی سورے کے اندر کئی مرتبہ جو ہے اس آیت کریمہ کا تکرار فرمایا، ہلاکت ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پہلے ان کے اوصاف کو بیان فرماتے ہیں، دوبارہ مجرموں کے، انکار کرنے والوں کے، پھر دوبارہ وہی لفظ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، پھر دوبارہ ان کے اوصاف کو بیان فرمانے کے پھر فرماتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کے آخری آیات تک تقریباً چلی جاتی ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو پس قرآن کے بعد کس کلام پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو قرآن کریم کے اندر جب ان حقائق کو بیان فرمایا گیا ہے اور قیامت کے حوالے سے جب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، تو یہ کیسے اس کی تکذیب کر سکتے ہیں؟ تو یہ یہاں تک 29ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اب کل آخری پارہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کل وہ کر لیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن مجید کی آیات کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار اگر کوئی مریض ہیں سب کو شفائے کلی عاجل عطا فرما۔ آج بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، پروردگار اس حادثے کے اندر، طیارہ حادثے میں جتنے افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ ان کے جو لواحقین ہیں، وہ بیچارے جو منتظر تھے عید کی خاطر شاید وہ آ رہے ہوں گے، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔